अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, डेक्कन मीडिया के उर्दू ख़बरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ इस्माइल रेहान। आइए डालते हैं नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। जयपुर में ट्रकों में तसादुम के बाद पेट्रोल पंप पर ज़बरदस्त आतिशज़दगी, 9 अफराद हलाक, गाड़ियाँ जलकर तबाह, 40 अफराद और ज़ख्मी। स्कूल में नॉनवेज टिफ़िन लाने पर निकाले गए 3 तलबा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी राहत। बच्चों को दोबारा स्कूल में दाखिला कराने जिला मजिस्ट्रेट को हिदायत। वालिदा की कानूनी लड़ाई रंग लाई। मुंबई कश्ती हादसे के दौरान आरिफ ने बचाई कई अफराद की जान। सोशल मीडिया पर लोग तारीफों के पल बांधने लगे। साबिक वजीर तारक रामा राव के खिलाफ केस दर्ज। फार्मूला ई कार रेस के इनेकाद के दौरान माली बदउनवानियों के इल्जामात। और अब पेश है खबरें तफसील से। जयपुर में एलपीजी और सीएनजी ट्रकों के दरमियान शदीद तसादुम के बाद भयानक आग लग गई और 40 से ज़्यादा गाड़ियां उसकी जद में आ गईं। यह हादसा जयपुर अजमेर हाईवे पर सुबह तकरीबन 6 बजे पेश आया। तसादुम के बाद गाड़ियां एक दूसरे से टकरा कर आग का शिकार हो गईं और फिर ये आग तेज़ी से फैल गई। इस हादसे में एक बस भी मुतासिर हुई जिसमें 7 अफराद जलकर हलाक हो गए। आग के लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 20-22 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तकरीबन 2.5 घंटे बाद भी आग मुकम्मल तौर पर बुझाई नहीं जा सकी। हादसे के नतीजे में 40 गाड़ियां जलकर तबाह हो गईं और उनमें से बेशतर गाड़ियां उस वक्त आतिशज़दा हो चुकी थीं जब फायर ब्रिगेड ने इन्हें रोकने की कोशिश की। ये भी बताया गया कि 1 किलोमीटर के इलाके तक गाड़ियों की तबाही हुई है और जली हुई गाड़ियां सड़क के किनारे नजर आ रही हैं। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि सीएनजी टैंकर गलत साइड से आ रहा था और एलपीजी ट्रक से टकरा गया। इस टक्कर के बाद बड़ी तबाही हुई और 5 अफराद की लाशें बस से निकाल ली गई हैं। जख्मियों की तादाद 40 से ज़्यादा बताई जा रही है और इन्हें फौरन अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस हादसे के बाद राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने इस पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने एसएमएस अस्पताल का दौरा किया और ज़ख्मियों की हालत जानी। वज़ीर आला ने अपने एक बयान में कहा कि जयपुर अजमेर कौमी शाहराह पर गैस टैंकर में आग लगने की अफसोसनाक खबर ने दिल को बहुत रंजीदा किया। उन्होंने कहा कि फ़ौरन ही अस्पताल में जाकर डॉक्टरों को ज़रूरी तिब्बी सहूलतें फराहम करने और ज़ख्मियों की बेहतर देखभाल करने के लिए हिदायत दी है। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने मुल्क में कई मंदिर मस्जिद तनाज़ात के दोबारा सर उठाने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो इस तरह के मसाइल को उठाकर हिंदुओं के लीडर बन सकते हैं। जुमेरात को यहाँ सहजीवन व्याख्यान माला यानी लेक्चर सीरीज में इंडिया दी विश्व गुरु के उन्वान पर एक लेक्चर देते हुए भागवत ने एक जामे माशरे की वकालत की और कहा कि दुनिया को ये दिखाने की ज़रूरत है कि मुल्क हमाहंगी के साथ रह सकता है। मोहन भागवत ने कहा, हम एक तवील अरसे से हमाहंगी से रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को ये हमाहंगी फराहम करना चाहते हैं तो हमें इसकी मिसाल पेश करनी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि राम मंदिर की तामीर के बाद कुछ लोगों का ख्याल है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मसाइल उठाकर हिंदुओं के लीडर बन सकते हैं। ये काबिल कबूल नहीं है। भागवत ने कहा कि राम मंदिर की तामीर इसलिए की गई थी कि ये तमाम हिंदुओं के लिए अकीदे का मामला था। आरएसएस सरबराह ने किसी खास साइट का जिक्र किए बगैर कहा कि हर रोज़ एक नया मामला यानी नया तनाज़ा उठाया जा रहा है। इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है? ये जारी नहीं रह सकता। हिंदुस्तान को ये दिखाने की ज़रूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। टिफ़िन में नॉनवेज लाने पर स्कूल से निकाले गए तलबा के हक़ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया। अदालत ने ज़िला मजिस्ट्रेट को हिदायत दी कि वो तलबा को सीबीएसई से मुंसलिक किसी दूसरे स्कूल में दाखिला कराएं। अदालत ने यह हुक्म बच्चों की वालिदा साबिरा की दरख्वास्त पर दिया। केस के मुताबिक अमरोहिया के एक स्कूल के प्रिंसिपल ने 3 नाबालिग तलबा को टिफ़िन में नॉनवेज लाने पर स्कूल से निकाल दिया था। इसके बाद बच्चों की वालिदा ने अदालत से रुजू किया था। हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों के स्कूल में नॉन वेजिटेरियन खाना लाने पर एतराज़ किया। उनके बच्चों को गैर मुनसिफाना तौर पर स्कूल से निकाल दिया गया है। दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने अमरोहा के ज़िला मजिस्ट्रेट को हिदायत दी कि वो 2 हफ्तों के अंदर बच्चों को सीबीएसई से मुंसलिक किसी दूसरे स्कूल में दाखिला कराएं
اور عدالت کے سامنے تعمیل کا حلف نامہ داخل کریں۔ ایلیفینٹا جزیرے کے قریب ایک اسپیڈ بوٹ سے ٹکرانے کے بعد حادثے میں 13 افراد ڈوب گئے، ان میں سے 3 بحریہ کے ملازمین بھی ہیں۔ اس حادثے میں 101 لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ حادثے کے چند منٹوں میں ہی قریبی کشتیاں مدد کے لیے موقع پر پہنچ گئیں، جس سے کئی جانیں بچ گئیں۔ اگر وقت پر مدد نہ ملتی تو اموات کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی۔ حادثے کے وقت افراتفری کا عالم تھا، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے چیخو پکار کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک شخص عارف بامنے ہیرو بن کر سامنے آیا۔ پیشے سے ایک ماہی گیر اور اپنی سادہ زندگی گزارنے والا یہ نوجوان اس وقت اپنی کشتی پر تھا۔ جیسے ہی اس نے حادثے کی خبر سنی، وہ فوری طور پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جائے حادثے کی طرف روانہ ہوا۔ عارف بامنے کی کشتی حادثے کی جگہ پہنچتے ہی امید کی ایک کرن بن گئی۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس نے پانی میں کود کر زخمیوں اور ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچانے کی کوشش شروع کر دی۔ اپنی مہارت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عارف نے ایک کے بعد ایک مسافر کو کشتی میں سوار کیا اور انہیں محفوظ مقام تک پہنچایا۔ اس دوران اس کے چہرے پر نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی تھکن کے آثار۔ عارف نے تنہا 35 افراد کی جان بچائی۔ امدادی کارکنوں کی بے لوث کوششوں کے نتیجے میں 115 افراد کی جان بچائی جا سکی۔ ان میں بچے، خواتین، بزرگ اور مختلف مذاہب کے افراد شامل تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت کی اصل روح نے فرقہ واریت کو شکست دی۔ اس حادثے میں بھارتی بحریہ کے اہلکار بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے جان کی بازی ہار گئے، لیکن عارف کی فوری کارروائی اور جرأت مندی نے کئی خاندانوں کو ایک ناقابل تلافی نقصان سے بچا لیا۔ عارف بامنے کے اس بے مثال کارنامے نے پورے ملک میں دھوم مچا دی۔ سوشل میڈیا پر لوگ اس کی تعریفوں کے پل باندھنے لگے اور کئی میڈیا ہاؤسز نے اسے ہیرو کا خطاب دیا۔ یہ واقعہ ایک ایسی یاد دہانی ہے کہ جب حالات بدترین ہوں تب بھی کچھ لوگ اپنی بے غرضی اور قربانی سے انسانیت کی شمع روشن رکھتے ہیں۔ نفرت کے اس ماحول میں عارف بامنے نے ایک بار پھر یہ پیغام دیا ہے کہ انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش انتظامیہ اور پولیس کے خلاف داخل توہین عدالت کی عرضی پر غور کرنے سے انکار کر دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ مبینہ طور پر دھرم سنسد کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے میں ناکام رہے، جس کا انعقاد غازی آباد میں 17 سے 21 دسمبر کے درمیان کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ اور جسٹس سنجے کمار پر مشتمل بینچ نے اتر پردیش کے ضلعی حکام سے کہا کہ وہ نفرت انگیز تقاریر کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ کی ہدایات کو یقینی بنانے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ان درخواست دہندگان نے، جن میں سابق سرکاری ملازمین اور کارکنان جیسے ارونا رائے، اشوک کمار شرما، دیو مکھرجی، نوریکھا شرما، سجیدہ حمید اور وجین ایم جے شامل ہیں، انہوں نے نشاندہی کی کہ دھرم سنسد کے لیے ویب سائٹ اور اشتہارات میں نفرت انگیز تقاریر شامل ہیں، جن میں اسلام کے پیروکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کا استدلال تھا کہ غازی آباد ضلع انتظامیہ اور اتر پردیش پولیس نفرت انگیز تقاریر کے خلاف از خود کارروائی کرنے کے لیے سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق کام کرنے میں ناکام رہی ہے۔ درخواست گزاروں کی طرف سے پیش ہوئے ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے دلیل دی کہ یتی نرسمہانند نفرت انگیز تقاریر کے کئی مقدمات میں ضمانت پر رہا ہے۔ یو پی کے سنبھل سے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق کی مشکلات کم ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ان کے خلاف سرکاری عملے کی جانب سے کارروائی جاری ہے۔ برقی چوری کا مقدمہ درج ہونے کے بعد اب محکمہ برقی نے ان کے خلاف ایک اور بڑی کارروائی کی ہے۔ محکمہ برقی نے ایس پی ایم پی پر 1 کروڑ 91 لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا ہے۔ اس سے پہلے 24 نومبر کو سنبھل میں ہوئے تشدد کو بھڑکانے کے الزام میں صدر کوتوالی میں ایس پی ایم پی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اس کے بعد برقی محکمہ پولیس فورس کے ساتھ ایس پی ایم پی کے گھر گیا اور ان کے دونوں پرانے میٹر ہٹا کر نئے اسمارٹ میٹر لگائے۔ دونوں پرانے میٹروں کو سیل کر کے ٹیسٹ کے لیے لیب بھجوا دیا گیا۔ اکھلیش یادو نے اپنے رکن پارلیمنٹ کے خلاف کی گئی کارروائی کو حکمران جماعت کی ایک چال بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب افسران کا کھیل ہے۔ گزشتہ دنوں ہوئے تشدد کے بعد افسران اب خود کو بچانے کے لیے چال چل رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں، رکن پارلیمنٹ کے گھر تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بی جے پی کے لوگوں کی بھی تفتیش کریں، بی جے پی کے لیڈران بھی برقی چور ہیں۔ اتر پردیش کے میرٹھ میں پنڈت پردیپ مشرا کی کتھا کے دوران بھگدڑ مچ گئی، جس میں کئی خواتین زخمی ہو گئیں۔ زخمیوں کو نزدیکی اسپتال لے جایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ کتھا کے پنڈال کے انٹری گیٹ پر پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق ہجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے افراتفری مچ گئی اور خواتین ایک دوسرے پر گر گئیں۔
انٹری گیٹ پر بدانتظامی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ مقامی پولیس فورس پہلے سے تعینات تھی، لیکن کئی تھانوں کی پولیس کو بلایا گیا، تاہم اس ہنگامے میں کتنے لوگ زخمی ہوئے اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ تمام زخمیوں کو اسپتال پہنچایا گیا ہے۔ میرٹھ کے ایس ایس پی نے بتایا کہ ہجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص شدید زخمی نہیں ہوا، حالات مکمل طور پر قابو میں ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جائے حادثے پر کئی پولیس افسران، میڈیکل ٹیمیں اور ایمبولینسز موجود ہیں۔ پولیس کے ساتھ رضاکار بھی وہاں تعینات ہیں اور مکمل انتظام کیا گیا ہے۔ فوری طور پر زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی گئی ہے۔ ایس ایس پی نے کہا کہ اس واقعے کی ہر پہلو سے تفتیش کی جائے گی۔ تلنگانہ کے سابق وزیر اور بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے ٹی راما راؤ پر بدعنوانی کا مقدمہ درج ہوا ہے۔ یہ مقدمہ فارمولا ای کار ریس کے انعقاد کے دوران ہوئی مبینہ مالی بدعنوانیوں کے الزامات پر درج کیا گیا۔ اینٹی کرپشن بیورو یعنی اے سی بی کے مطابق سرکاری فنڈز کا غلط استعمال کیا گیا اور اس معاملے میں 4 غیر ضمانتی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کے ٹی آر کے ساتھ آئی اے ایس افسر اروند کمار اور ایک پرائیویٹ کمپنی کے سی ای او بی ایل این ریڈی پر بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں کے ٹی آر کو ملزم نمبر 1، اروند کمار کو ملزم نمبر 2 اور بی ایل این ریڈی کو ملزم نمبر 3 کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے حکومت کے چیف سیکریٹری نے اے سی بی کو ہدایت دی تھی کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کرے۔ انہوں نے گورنر کو خط بھیج کر اجازت طلب کی تھی۔ الزام یہ ہے کہ فارمولا ای کار ریس کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا کی اجازت کے بغیر غیر ملکی کمپنی کو یک طرفہ طور پر فنڈز منتقل کیے گئے۔ اے سی بی نے ان الزامات کی تحقیقات کے بعد مقدمہ درج کیا اور اب اس معاملے میں مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔